اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52 اور 53 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس میں پھر دو صورتیں ہو جائیں گی۔ کچھ تو وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کا اس پیغام سن کر اسے مان لیں گے، اس کے اوپر عمل کر لیں گے، تو فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، بندہ اس دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے عزت کی روزی ملے، اور آخرت میں یہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کرو، تمہیں آخرت کی مغفرت مل جائے گی اور دنیا میں عزت کی روزی مل جائے گی۔ اب آخرت کو پہلے اس لیے بیان کیا لہم مغفرۃ، ان کے لیے آخرت میں بخشش ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی یہ فانی زندگی ہے۔ یہ چند روزہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور چند روزہ جو ہے وہ ہمیشہ کے مقابلے میں عدم ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے آخرت کا ذکر کیا اور پھر دنیا کا ذکر کیا کہ انسان یہ نہ سمجھنا کہ میں سود کو چھوڑ دوں گا، رشوت کو چھوڑ دوں گا، ناجائز منافع خوری کو چھوڑ دوں گا تو جیوں گا کیسے، میرے حالات کیسے بدلیں گے، میرے بچوں کا رزق کہاں سے ملے گا۔ میں نہیں تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر تو رزق کریم، تجھے اللہ عزت کی روزی بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی بخشش بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری صورت نہیں مانیں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور دنیا میں بے شمار بندے ہیں اور رہیں گے جو کہتے نہیں جی نہیں مانتے ہم، اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی عادتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے میں سر توڑ کوششیں کرتے ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیتے ہیں، نہیں جی رشوت نہیں لواں گے تو گزارا تنخواہ تھا گزارا کتنے ہوتا جناب، تنخواہ ہی تھوڑی ہے، گورنمنٹ دندی تھوڑی ہے، وہ نہ کتنے گزارا ہوتا، زیادہ تنخواہ لیں گے تو جناب ہمارا گزارا ہوگا۔ سود کا کاروبار ساری دنیا جناب سود کر رہی ہے، میں نہیں کروں گا تو میرا گزارا کیسے ہوگا۔ یعنی جس نے بری عادت پہ جو پڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے نیت بدرا بانا بسیار، جب انسان کی نیت خراب ہو جائے تو پھر 100 بانے۔ بے نمازی کو آپ کہہ کے دیکھیں اچھا جی مولوی صاحب دعا کر لینا، اسی بھی نمازی کدی بانی جاؤں گے، جمعے دی تو پڑھ دیں نا، عید دی نماز بھی پڑھ لیں جناب، اسی تھوڑے نال ہی ہوتے ہیں۔ تو جس نے نہیں اچھا کام کرنا، برائی کی طرف جانا ہے، اس نے 100 بانے کر لینے ہیں۔ تو فرمایا جنہوں نے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے میں سر توڑ کوششیں کرتے ہیں، لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہی دوزخ والے لوگ ہیں۔ دنیا میں تو یہ منہ بند کر لیتے ہیں اچھی بات کہنے والے، خواہ وہ اچھی بات کہنے والا استاد ہو، عالم دین ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، وقتی طور پر تو اسے جواب دے دیں گے، لیکن یہ جواب دے کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اچھائی تو یہ ہے کہ جو اچھائی کی طرف بلائے اس کی اچھی بات مان لی جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور حضور دیکھتے کہ لوگ اگر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں حضور خوش ہوتے، اور اگر کوئی اسلام کی طرف نہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہر زمانے میں ایسا رہا، برے لوگوں کی کثرت رہی، اچھائی کی طرف لوگ آنے والے کم رہے، اور ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں یہ تمنا کرتا رہا کہ مجھے اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے، میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن ان کے ساتھ چلنے والے کم لوگ ہی رہے، ان کے راستے میں کئی لوگ رکاوٹ بنتے رہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجے
جب بھی اس نے اپنی امت کی وسعت کی تمنا کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کے راستے میں رہنا ڈال دیا، لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال دیے، نہیں ایمان لاؤ گے، اسلام لاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، داڑھی رکھ لو گے تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے، دنیا میں جینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ہر زمانے میں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہا۔ تو ہوا کیا، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، تو سو اللہ کے ڈالے ہوئے شبہات کو، شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، یعنی جس کو اللہ راہ ہدایت عطا کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پکا کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ فرمایا ایسا کیوں ہے، شیطان کیوں لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور لوگوں کو راہ راست پہ کیوں نہیں آنے دیتا؟ فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں ہیں، دور دور سے کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے خود بھی ہدایت پہ نہیں آتے اور دوسروں کو بھی راہ راست پہ نہیں آنے دیتے۔ یہ بد نصیبی کی علامت ہے، آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی زندگی میں کوئی کام کرے تو یہ دیکھ لینا چاہیے میں راہ ہدایت پہ ہوں کہ راہ گمراہی پہ ہوں۔ اگر وہ گمراہی پہ ہے تو اس گمراہی سے بعد آ کے اچھائی پہ وہ آ جائے، اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اسی میں انسانیت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں راہ ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔